أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال الله تعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے بے شمار و لاتعداد درود و سلام تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین محدثین اور بزرگان دین پر میرے بھائیو شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے آج شعبان کی 14 تاریخ ہے رات 15 کی ہے شعبان کے مختلف نام احادیث اور تاریخ کے اندر آتے ہیں شعبان کو شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے شعبان کو موہب بھی کہا جاتا ہے شعبان کو وال بھی کہا جاتا ہے اور صرف شعبان نام بھی اس کا پکارا جاتا ہے اس کے معنی ہے منتشر ہونا گروہوں کی صورت میں نکل جانا یہ اس لیے بھی اس کے معنی بیان ہوئے ہیں کہ گروہوں کی صورت میں نکل جانا اس سے پہلا جو مہینہ ہے نا وہ رجب کا ہے اور رجب جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا ہے تو جب علماء شارحین لکھتے ہیں کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آتا لوگ نکلتے اپنے گھروں سے جو تجارت کرنا چاہتے وہ تجارت کی غرض سے جو لوگ ڈاکو اور لٹیرے ہوتے وہ مال لوٹنے کے لیے جو جنگ و جدل والے ہوتے وہ لڑائی جھگڑے کے لیے گروہوں کی صورت میں نکلتے اس لیے اس مہینے کو شعبان کہا جاتا ہے اور شعبان یہ لفظ مذکر ہے عام لڑکوں کے نام بچوں کے نام آدمیوں کے نام بھی ہم نے شعبان سنے ہیں اس کا ایک مہینہ اسی مناسبت سے اس کا ایک معنی چوڑی چھاتی والا بھی ہے اسی طرح شعبان کو شعبہ ایک ستارے کا نام ہے اس سے نسبت دیتے ہوئے عرب اس مہینہ میں سب سے زیادہ فال نکلوایا کرتے تھے
اس ستارے سے نسبت دیتے ہوئے جسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جب یہ مہینہ آتا نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، امی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام روزے رکھتے چلے جاتے، ہم یہ گمان کرتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اس مہینے میں نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام چھوڑتے چلے آتے، یہاں تک کہ اب ہم گمان کرتے کہ اب نبی علیہ السلام روزہ رکھیں گے نہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم ہو گئے ہیں، غافل ہو گئے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس مہینے کی خیر و برکت کو پہچانیں۔ میں اس لیے زیادہ روزے اس مہینے میں رکھتا ہوں تاکہ غافلوں کو بیدار کروں۔ غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، اور ساتھ میرے نبی نے ایک بڑی اہم وجہ بتائی ہے اس مہینے میں روزے رکھنے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وجہ بھی ہے اس مہینے میں روزے زیادہ رکھنے کی کہ نامہ اعمال پورے سال کا جو ہے نا، وہ اللہ کے حضور پورے سال کا رجسٹر جمع ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہے جب میرا رجسٹر اللہ کے حضور پیش ہو تو محمد روزے کی حالت میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائی ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے، ہے کوئی ایسا بھائی جو قطع رحمی کرنے والا ہو، اس مہینہ آئے تو صلہ رحمی کر لے کہ میرا نامہ مال میرے رب کے حضور جانا ہے کوئی ایسا جو حرام کا کاروبار کرتا ہو، یہ مہینہ آئے اس کی عزت کی وجہ سے حرام کا کام چھوڑ دے، حرام کی تجارت چھوڑ دے، کیوں؟ میرا رجسٹر میرے رب کے حضور پیش ہونا ہے کوئی ایسا بھائی جو اپنے مسلمان بھائیوں سے خفا ہے ایسی میری کوئی ماں بہن بیٹی جو اپنی مسلمان بہن سے ناراض ہے، اللہ کے لیے صلح کر لو، کیوں؟ ہمارا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو بہت بڑی وجہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے اس مہینے میں، وجہ بتا دی میرے نبی علیہ السلام نے کہ میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے بھائیوں، شعبان المعظم اس لیے بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر نا لوگ جو ہے تعظیم کیا کرتے اپنے بتوں کی۔ اس دور کے اندر لوگ کھانے لے کر اور اس طرح گروہوں کی صورت میں جا کر پیش ہوتے، نظر و نیاز کرتے، تو یہ اسی مناسبت سے بھی اسے آگے شعبان المعظم کہا گیا کہ ہماری تعظیم کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائی اس مہینے کی 15 تاریخ کو مسلمانوں نے ایک خاص کر بعض صوفیہ قسم کے لوگوں نے اور بعض علماء نے اس رات کو اتنی اہمیت دے دی ہے اور اس کا جواز قرآن اور حدیث سے پیش کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، دعا کرتا ہوں اپنے رب المالک سے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم جو کچھ سنے سنائیں میرا رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 15 شعبان المبارک کی رات ہے جسے بڑے ہی آؤ بگت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس کی فضیلت کے اندر بے شمار احادیث کو گھڑا گیا، جس کی فضیلت کے اندر قرآن کریم کے اس آیت کو پڑھا گیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کتاب قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ جو کتاب ہے نا ہماری طرف سے ہی نازل ہوئی ہے، اس میں بڑا ہم نے ڈرایا ہے لوگوں کو، اور اس رات کے اندر ہم ہر بڑے عمل کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر ذرا رک جائیں، میں آپ کا رخ ایک دوسری طرف موڑنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہو۔
جو بھی کام کریں وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، دین کا کوئی بھی کام، میرے بھائی ذرا توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں، اونگے نہ، نیند کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کیونکہ یہ آدھے گھنٹے 40 منٹ کی جو ورکشاپ ہے نا، اللہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے۔ آپ آئے ہیں، آپ کے ہر قدم کے بدلے میں میرے رب نے 1 سال کے روزوں کا ثواب دینا ہے، 1 سال کے نماز تہجد کا ثواب دینا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، تو اس لیے اس رب کی بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ دین کا کوئی چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا۔ اگر تو وہ نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے، یا آقا علیہ السلام نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے، یا میرے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ کام کیا گیا، آقا علیہ السلام خاموش رہے، تو پھر وہ کام سنت ہے، بندہ اسے کرنے کی وجہ سے میرا رب اجر دے گا۔ لیکن ایک کام وہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے نہ حکم دیا، نہ کر کے بتایا، نہ میرے آقا کے سامنے کیا گیا، تو سمجھو اس کام کی دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو کرے گا، ثواب سمجھے گا، اس کے بارے میں روایات پیش کرے گا من گھڑت قسم کی، تو وہ بدعت کے اندر شمار ہو جائیں گی، بجائے ثواب کے بندہ گنہگار ہو جائے گا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جب زندگیوں کو دیکھتے ہیں نا، تو نبی علیہ السلام کے کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے، آقا علیہ السلام کے پسند ناپسند کو جاننے سے پہلے، کوئی صحابی بھی دین سے ایک ذرہ بھی نہ ادھر ہوتا تھا نہ ادھر ہوتا تھا۔ میں چند مثالیں دیتا ہوں، احادیث کی روشنی میں پھر بات اسی طرف آئیں گی اور آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری دیکھو، نبی علیہ السلام کی پسند کو انہوں نے اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک کام کر دیا حکم، وہ سنت بن جائے گا، فرض بن جائے گا۔ ایک کام سے منع کیا، وہ ہم پر نہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن ایک کام کو نبی علیہ السلام نے صرف پسند اور ناپسند کی حد تک کیا ہے، صحابہ نے اسے بھی اپنی زندگی بنا لیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانا آیا، کھانا کھانے سے انکار کر دیا، یا حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دفعہ میرے نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا آیا، آقا نے کھانا واپس کر دیا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، یہ کھانا پسند نہیں آیا، آج آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ پہلے نبی علیہ السلام روزانہ کھانا کھاتے، پھر آدھا میرے لیے چھوڑ دیتے، میرے پاس بھیج دیتے، جہاں میرے آقا کی انگلیوں کے نشان ہوتے میں وہاں سے کھاتا۔ اور جب اس دن کھانا نہ کھایا، میں پریشان ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ کے رسول کیوں نہیں کھانا کھایا؟ فرمایا اس کھانے کے اندر لہسن ہے اور لہسن سے بدبو آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدبودار چیز نہیں کھاتے۔ تو اللہ کے رسول یہ حرام ہے لہسن؟ فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، صرف بدبو کی وجہ سے میں نے نہیں کھایا۔ ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس کے بعد کبھی لہسن والا کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ میرے نبی نے ناپسند کیا ہے۔ آج تو کتنے بھائی ایسے ہیں، سگریٹ کی کتنی گندی بدبو ہے، لہسن تو اس کے پاؤں میں بھی نہیں آتا، وہ سگریٹ نوشی کر کے مسجد میں آتے ہیں، اور واللہ ایسے کتنے بھائیوں سے ہم کلام ہوا ہوں، وضو کر کے آئے اور ان کے منہ کے اندر سے سگریٹ کی سمیل آ رہی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے لیے یہ حرام چیز چھوڑ دیں، اس کے اوپر تو فتاوے موجود ہیں، تو یہ چھوڑ دیں۔ آپ کی صحت کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی نقصان ہے، اور آپ کے دین کا بھی نقصان ہے۔ چھوڑ دیں ایسی چیز کو جو آپ کی جان، مال اور دین کو تباہ و برباد کر دے۔ لہسن نہیں کھایا ساری زندگی، کیوں؟ میرے نبی نے ناپسند کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرما دے، جابر بن سلیم ان کا نام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر محمد تمہیں نصیحت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی کبھی گالی نہ دینا۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ دن گیا آج کا آیا ہے
کسی آزاد کو، غلام کو، اونٹ اور بکری کو کبھی میں نے گالی نہیں نکالی ہے۔ انسان تو درکنار، میں نے کسی جانور کو بھی پھر گالی نہیں دی ہے۔ آج ہمیں بھی سنت پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ میرے بھائی، ہاں میرے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا ہے صحیح معنوں میں نبی کی جماعت صحابہ نے۔ اللہ نے آئیڈیل قرار دے دیا، معیار ان کے ایمان کو قرار دے دیا، ان کے ایمان کو ایک کسوٹی اور ترازو قرار دے دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ لوگو اگر تمہارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جیسا ہوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ایمان دائیں بائیں چلا گیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر تم بدبختیوں کے اندر ٹامک ٹوئیاں مارو گے، بدبختیوں کے اندر چلے جاؤ گے، اور کامیاب تب ہوگے جب نبی کی صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ گے۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، شاگرد ساتھ ہیں، ایک جگہ پر سواری کو روک لیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ایک سائٹ پر 2-4 منٹ بیٹھتے ہیں، واپس آئے، چلو چلیں۔ ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ گئے ہیں، قضائے حاجت سے فارغ ہوئے ہیں، سکنجہ ہی نہیں کیا آپ نے، پانی کا استعمال نہیں کیا، کیوں؟ فرمایا نہیں میں نے قضائے حاجت کی نہیں۔ پیشاب کیا ہوگا؟ نہیں وہ بھی نہیں کیا۔ بیٹھے کیوں علیحدہ جا کر؟ فرمایا میں نبی علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا ایک مرتبہ، میرے آقا علیہ السلام نے اسی جگہ پر ساتھیوں کو رکایا تھا جہاں پر میں بیٹھا ہوں، اسی جگہ پر بیٹھ کر میرے آقا علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا، میں جا رہا تھا، میں نے کہا نبی کی سنت پر ہی عمل ہو جائے، مجھے پیشاب کی حاجت نہیں تھی، میرے نبی علیہ السلام وہاں پر بیٹھے، میں نے بھی کہا کیوں نہ کچھ لمحے یہاں پر بیٹھ کر آقا کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ میرے بھائی آئیے آؤ ذرا یہ 3 میں نے حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک چوتھی حدیث سنا کر پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ کی طرف پھرے، روایت جو ہے سنن نسائی کے اندر بھی ہے، دیگر اور احادیث کی کتب میں بھی آتی ہیں، دیکھا پہلی صف کا ایک صحابی ہے، انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، انگوٹھی کو اتارا، پھینک دیا، نبی علیہ السلام اٹھے چلے گئے، صحابہ نے کہا اے ساتھی انگوٹھی کو اٹھا لے، تیری بیوی کے کام آ جائے گی، تیری بچی کے کام آ جائے گی، مرد پر تو سونا حرام ہے، نہیں تجھے مسئلے کا پتہ تھا، نبی علیہ السلام نے اسے تیرے لیے ناپسند کیا ہے، تیری مستورات کے لیے نہیں۔ صحابی نے کیا جواب دیا، غور کرنا ذرا، فرمایا لوگو اللہ کی قسم اس انگوٹھی کی طرف اب میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا جسے میرے محمد نے ناپسند کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تاریخ میں نے پڑھا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، انگوٹھی وہاں کی وہاں پر پڑی ہے، ابو بکر کا دور آیا، انگوٹھی وہیں پر پڑی رہی، عمر کا دور آیا، انگوٹھی وہاں پر پڑی رہی، عثمان کا دور آتا ہے، لوگوں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کو شہید کروایا، مسجد کو وسیع کیا، صحابہ کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، اس وقت ملبے کے ساتھ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی، کیا صحابہ کے بچے نہیں آتے ہوں گے؟ صحابہ میں کوئی ضرورت مند مسکین غریب یتیم نہیں تھا، کیا وہاں پر بیوہ اور مجاہدین کی عورتیں موجود نہیں تھی، وہاں پر قافلے نہیں آیا کرتے تھے، لیکن میرے نبی علیہ السلام کی بات کا پاس اتنا ہے، لحاظ اتنا ہے، آقا علیہ السلام نے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ اللہ کی قسم دیگر صحابہ تو درکنار ہیں، جس صحابی کی انگوٹھی ہے اس نے بھی اٹھانے کی جرت نہیں کی، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ناپسند کی ہے۔ حضرت عثمان کے دور تک 20 سال بنتے ہیں، 20 سال تک وہ انگوٹھی پڑی رہی، لوگ آتے آنے والے آتے، یہ کہاں یہ انگوٹھی کا کیا معاملہ ہے؟ لوگ بتاتے، صحابہ بتاتے، میرے نبی نے اسے ناپسند کیا ہے، اور سائٹ پر ہو جاتے، کسی کی جرت نہ ہوتی اسے اٹھا لیتا۔ میرے بھائی صحابہ کا ایمان یہ ہے۔ اب ہم جو ہے جب شب برات آتی ہے، روایت ہے جی امام ابن جوزی علیہ الرحمہ نے الموضوعات کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے،
موضوعات کا معنی ہوتا ہے من گھڑت روایتیں. جو امام ابن جوزی علیہ الرحمہ نے نا من گھڑت روایتیں جمع کی ہیں، ان میں ایک یہ روایت بھی لے کر آئے ہیں. روایت کیا ہے؟ جو بندہ اس رات 100 نفل پڑھے، سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، 70,000 فرشتے اس کے گناہ مٹاتے ہیں اور نیکیاں لکھتے ہیں. 70,000 یا 7 لاکھ فرشتے جنت عدن میں اس کے محلات بنانا شروع کر دیتے ہیں. 70,000 یا 7 لاکھ فرشتے جنت میں اس کے درخت لگانا شروع کر دیتے ہیں. جتنے لفظ اس نے نماز میں پڑھے ہیں، ہر حرف کے لفظ نہیں، ہر حرف کے بدلے میں 90 حوریں ملتی ہیں. ہر حور کا ایک غلام اور ایک لونڈی ہوتی ہے. میرے بھائی مجھے بتائیں، جو روایت کی موضوعات میں ذکر کی ہے، نبی علیہ السلام کے اس حدیث کو سمجھ لیں. فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کر دیا، لوگوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. یہاں پر ایک نہیں 20 باتیں میرے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی، من گھڑت روایات کو پیش کیا گیا. میرے بھائیوں ذرا غور کرنا. میں نے کہا کوئی اور دلیل، کہنے لگے قرآن سے بھی ایک دلیل ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے. کہنے لگے یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ قرآن میں اللہ نے لیلۃ مبارکہ شب برات کو کہا ہے. میں نے کہا نہیں، اس کے پہلے حصے پر ذرا غور کرو. میرے بھائیوں ذرا سوچنا. انا انزلناہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم نے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا ہے. قرآن کے ہی دوسرے مقام سے پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لوگوں تمہاری تسلی کے لیے، تمہاری تشفی کے لیے میرے رب نے اس مسئلے کو دو ٹوک بیان فرمایا کہ قرآن جو ہے ہم نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا. اللہ لوگ کہتے ہیں شعبان کے مہینے میں نازل ہوا، قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. شعبان نہیں بلکہ رمضان میں نازل ہوا. اللہ دوسرا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے، اگر بعض بھائی کہتے ہیں، بعض اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مسلمان کہتے ہیں، بڑے عقیدت مند ہیں، عقل شناس ہیں، وہ کہتے ہیں 15 شعبان المبارک کو رات کو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. قرآن پھر بولا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لوگوں سمجھ لو، سن لو میرے رب کے قرآن کو، ہم نے قرآن مہینہ رمضان میں اتارا ہے، رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. میرے بھائی رات بھی پوشیدہ نہیں ہے، مہینہ بھی پوشیدہ نہیں ہے. اور ہاں آئیے اب ذرا صحابہ کی طرف. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ ببرکت رات ہے کون سی؟ حضرت عبداللہ بن عباس وہ ہیں جن کے لیے نبوت والے ہاتھ اٹھے. اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ قرآن کی تعویل کا، قرآن کی تفسیر کا عبداللہ بن عباس کو علم دے دے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اور عبداللہ بن عباس وہ شخصیت ہے جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے. ان سے جب سوال ہوا یہ سورۃ دخان کی آیت ہے، یہ انا انزلناہ لیلۃ مبارکہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر کی رات. سمجھ لیں اس مسئلے کو اچھی طرح تاکہ دائیں بائیں ٹامک ٹوئیے نہ ماریں، دائیں بائیں نہ پھریں. وہ عقیدہ اپنائیں، وہ مسلک اپنائیں، اس مسئلے کو لے لیں جو تمہیں قرآن سے ملے، جو نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ملے. باقی یول پول سارے ختم ہو جائیں گے، باقی سارا کچھ ختم ہو جائے گا. قیامت تک رہے گا تو رب کا قرآن رہے گا، محمد کا فرمان رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم.
آئیے ذرا بات کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں امام مجاہد، امام قتادہ، یہ مفسر قرآن ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ان سے مراد کون سی رات ہے؟ فرمایا اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آگے آئیے، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب علیہ الرحمہ، یہ ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ اس سے آگے آئیے، ابو حاتم رازی علیہ الرحمہ اور امام حسن بصری، جب ان سے پوچھا گیا فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس سے آگے آئیے، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام ابو داؤد، ابن ماجہ، امام بہقی رحمہ اللہ، اقوال موجود ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ان سے جب مسئلہ پوچھا گیا فرمایا لیلۃ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ اس سے آگے آئیے، امام زرکشی، امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر علیہ الرحمہ، ان تمام سے جب یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد کیا ہے، فرمایا اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں مسئلہ سمجھا دیا، صحابہ نے مسئلہ بتا دیا، محدثین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین نے آج تک اس مسئلے کو، اس آیت کو یہی سمجھا ہے کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر مراد ہے۔ اب آئیے ذرا شب برات کا معنی دیکھ لیں۔ شب فارسی کا لفظ ہے، برات 3 زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، برات عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر عربی میں استعمال ہو، اس کا معنی ہوتا ہے بیزاری کا اظہار کرنا، نفرت کا اظہار کرنا، اور اگر یہ فارسی کے اندر استعمال ہو تو اس کا معنی برات کا یہ بنتا ہے فارسی کے اندر ایک بڑی محفل کو منعقد کرنا۔ اردو کے اندر اگر لفظ برات استعمال ہو، اس کا معنی ہوتا ہے خاص تقریب جو دلہے کے ساتھ دلہن کو لینے کے لیے جاتی ہے، اسے برات کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور آئیے، اسی بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ شب جو ہے نا، شب یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کا معنی ہے رات۔ برات اگر عربی کے اندر لیں تو اس کا معنی بنے گا بیزاری والی رات، نفرت والی رات، یعنی کہ ہم اس رات کو نہیں مانتے۔ دوسرا معنی فارسی کا محفل منعقد کرنا، اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے، ایک مجمع منعقد کرنا، اگر اس معنی میں اسے لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی تدریس یا کوئی اور بڑا پہلو۔ اور اگر اس معنی میں، اردو کے معنی میں لیا جائے، اس کا معنی ہوگا دلہن کو لینے کے لیے دلہے کے ساتھ جانا۔ اس بات سے بھی یہ واضح ہوا کہ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، اگر صحابہ نے اس رات کو منایا ہوتا، عبادت کی ہوتی، اس کی خاص عربی موجود ہوتی، جس کی عربی ہی نہیں موجود، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے دین کس زبان میں سمجھایا؟ عربی زبان میں۔ صحابہ نے دین ہم تک کس زبان میں پہنچایا؟ عربی زبان میں۔ جب عربی کے اندر اس رات کی کوئی خاص عربی موجود نہیں ہے، کوئی عبادات کا طریقہ موجود نہیں ہے، کوئی روایات موجود نہیں ہے، تو میرے بھائیوں سمجھ لیں کہ دین میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آئیے اب دوسری طرف، اس رات نا اکثر بھائی یہ روایت بھی پیش کرتے ہیں، جس نے 14 نفل پڑھے اسے مقبول حج کا ثواب ہوگا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ ایک مقبول حج کا ثواب، 20 سال کے روزوں کا ثواب، جس نے 14 رکعت پڑھی۔ یہ بھی امام ابن جوزی علیہ الرحمہ الموضوعات کے اندر لائے ہیں، یعنی کہ یہ روایت موضوع ہے، عمل کے قابل نہیں، گھڑی گئی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، نبی علیہ السلام تک نہیں جاتی۔ تیسری روایت کہتے ہیں جس نے اس رات کی عبادت کی، بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ۔ اس کے بعد دیگر محدثین نے اس پر ذوف کا حکم لگایا ہے، صحیح سند تک یہ بھی نہیں پہنچتی۔ میرے بھائیوں آئیے، جب قرآن خاموش ہے، نبی علیہ السلام نے عمل نہیں کر کے بتایا، پھر انہوں نے ایک اور بات گھڑی، ہم جی اس رات کی عبادت کرتے ہیں، عبادت سے تمہیں کیا غرض، عبادت سے تمہیں کیا خوف؟ یہ تو انسان اس لیے کرتا ہے نا تاکہ اپنے رب کے قریب آئے۔ آؤ میں بتاتا ہوں،
کہ ہمیں عبادت سے شکایت نہیں ہے، ہمیں بدعت سے شکایت ہے۔ یہ کب گھڑی گئی رات؟ یہ میرے بھائیوں شیعہ کی کتاب ہے حیات القلوب، شیعہ کی دوسری کتاب ہے نظرۃ الحق، شیعہ کی تیسری کتاب ہے دین الحق۔ یہ تین جو کتابیں ہیں اور ایک ان کی کتاب حق الیقین، ان کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا ہے ہم شب برات اس لیے مناتے ہیں اس لیے کہ ہمارا امام آئے گا اس رات۔ ہمارا جب امام آیا ان کا یہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اہل سنت کو بیدار کر دوں، میں اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اہل سنت تم بھی کیا ایسے عقیدوں میں شامل ہو ان کے ساتھ؟ اللہ کی قسم نہیں ہم شامل، تو برملا پھر بدعات سے انکار کیجئے اور آئیے ان کا عقیدہ کیا ہے۔ حیات القلوب کے اندر اور نظرۃ الحق کے اندر یہ بات انہوں نے لکھی ہے، ہمارا جب امام آئے گا آج کی رات تم جاؤ راوی کے کنارے پر، وہ لوگ کھڑے ہوں گے سکے دریا کے اندر پھینک رہے، امام صاحب آپ ظاہر ہو جائیں اور پکارتے اپنے امام کو کہ امام صاحب آپ ظاہر ہوئیں، اہل سنت کے ہاتھوں ہم تنگ آ چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے، کہتے ہیں ہمارا امام جب آئے گا اہل سنت کے علماء کو قتل کرے گا، ہمارا امام آئے گا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو قبر سے نکالیں گے، آقا علیہ السلام قبر سے نکل کر ہمارے امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، جب ہمارا امام آئے گا ابو بکر عمر کو نکال کر سولی پر چڑھا دیں گے، ہمارا جب امام آئے گا ہم عائشہ کے قبر پر حد زنا کی تہمت لگائیں گے۔ میرے بھائی یہ ان کی ایجاد ہے شب برات، اہل سنت یا اہل الحدیث کا اس سے دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک امام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ امام آئے گا یہ قرآن نامکمل ہے نعوذ باللہ وہ پورا قرآن لے کر آئے گا؟ نہیں، یہ کسی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اسے بنایا گیا، تھوپا گیا، اور جو بیچارے سادہ لوگ مسلمان ہیں اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے، اہل الحدیث کہلوانے والے، وہ بھی اس بدعت کے اندر شامل ہوئے، اس رات کو جاگتے رہے، دن کو روزہ رکھتے رہے، ہاں وہ تو پکارے نا، ان کا تو یہ عقیدہ ہے ہمارے امام نے آنا ہے، انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام سے بیعت کروانی ہے۔ او میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کی قسم وہ بھی میرے نبی کے دین پر چلیں گے، اپنا دین تو انہیں بھی چلانے کی اجازت نہیں ہے، نہ کہ رافضیت اور شیعہ کا کوئی امام آئے اور میرے نبی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ میرے بھائی آؤ اس بات پر غور کیجیے اللہ کے لیے، ہمارے نام نہاد جو بھائی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے سامنے جو میں نے پیچھے روایات بیان کی گئی ہیں، یہ موضوع قسم کی روایتیں جب بیان کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی فضیلت ہے، 70,000 فرشتے گناہ ختم کرتے ہیں، 70,000 فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، 7 لاکھ فرشتے جنت عدن میں گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، 7 لاکھ فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہر حرف کے بدلے میں 90 حوریں، ہر حور کے لیے ایک غلام، ایک لونڈی بنا دی جاتی ہے، بنو کلب کے بکریوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ بیچارے بغیر پڑھے بغیر تحقیق کیے فوراً پیچھے لگ کر دین میں ایک بدعت کو فروغ دیتے ہیں۔ نہ میرے بھائیوں، آ جائیے تحقیق کے میدان میں، آ جائیے قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کو دیکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت دین کے اندر گمراہی ہے اور ہر گمراہی بندے کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ یہ ہمارے جو بھائی ہیں یہ رات جب بناتے ہیں نا ساتھ حلوہ اس طرح کی اور دیگر چیزیں، یہ جی حلوہ کیوں بنایا گیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے غزوہ احد میں نا دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، تو اس لیے حلوہ بنا کر نبی علیہ السلام کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ نبی علیہ السلام کو اصالہ ثواب کر کے آقا علیہ السلام کی شان نہیں ہے بلکہ شان کے اندر گستاخی ہے۔
تو یہ عقیدے چھوڑ دیجئے جو نبی علیہ السلام نے نہیں بتائے، چھوڑ دیجئے ایسے عقائد جو صحابہ نے نہیں منائے۔ میرے بھائی اس طرح پھر یہ عقیدہ پیش کیا جاتا ہے، قبروں کے اندر آپ دیکھیں گے لوگ جا کر لیپا پوتی کر رہے ہیں، گھروں کے اوپر لیپا پوتی کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں جی؟ اس لیے کہ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، روحوں کے واپس آنے والا، وہ ایسی خرافات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھئی تمہیں کیسے پتہ روحیں واپس آتی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے قُلْ نَزَّلَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے اس قرآن کو روح قدس کے ذریعے نازل کیا۔ تو روحیں جو آتی ہیں نا، جو روحیں آتی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ یہ روح بھی مراد ہے، یہ بھی آ کر اس وقت جو محافل ہم لگاتے ہیں، جو دین کی مجالس ہوتی ہیں، تو یہ آ کر قرآن سیکھتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن کو نازل کرنے والے جس روح القدس کا ذکر ہے نا، وہ پتہ ہے کون ہے؟ جبریل امین۔ تو ان سے یہ روح مراد لینا اور روحوں کا آنے کا عقیدہ، اگر آپ پڑھیں ہندو مت کی تعلیمات کو، ان کی کتابوں کو، تو ان کے یہ عقیدے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں، ان کے یہ نظریات ہیں کہ قبروں کو سجایا جائے تاکہ روحیں جب آئیں تو وہ خوش ہو کر واپس جائیں۔ ہمارے گھروں کو سجایا گیا ہے، پھول ڈالے گئے ہیں، شرینیاں ڈالی گئی ہیں۔ میرے بھائی اہل سنت اہل الحدیث کا اس سے دور دور کبھی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے آئیں ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ نبی علیہ السلام اس 15 شعبان کی رات کو، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، ہمارا امام پیدا ہوا، ان کا عقیدہ ہے اسی رات ہمارے امام واپس آئیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے اصل قرآن لے کر آئیں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے وہ آ کر اہل سنت کے علماء کو قتل کریں گے، ان کا یہ عقیدہ ہے ہر 15 شعبان کی رات کو دریاؤں کے کناروں پر کھڑے ہو کر، نہروں کے کناروں پر کھڑے ہو کر یہ لوگ سکے ڈالتے ہیں۔ کس لیے؟ اس وجہ سے دعا مناجات کہ امام صاحب ہم تمہیں پکارتے ہیں، آپ آ جائیں، اہل سنت کے ہاتھوں ہم تنگ آ چکے ہیں، یہ ہم پر نئے نئے فتوے لگاتے ہیں، یہ ہمیں جینے نہیں دیتے، آپ آئیں تاکہ آپ انہیں قتل کریں۔ تو میرے بھائی تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سنیے نبی علیہ السلام کے دین کو لیجئے۔ آقا علیہ السلام جب یہ مہینہ آتا روزے رکھتے، کثرت کے ساتھ رکھتے، آخری دنوں میں چھوڑ دیتے تاکہ رمضان کی اچھی طرح تیاری کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں انشاءاللہ جو آئندہ جمعہ آئے گا نا،